بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں نے قربانی کے جانور رکھے ہوئے ہیں یا ویسے گھر میں مال مویشی پال رکھا ہے جو کہ دیہاتوں میں عام طور پر پالا جاتا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کا ہاضمہ ٹھیک کرنا اور ان کو جلد موٹا کرنے کا زبردست نسخہ ہے۔ بالکل عام سی گھریلو چیزیں استعمال ہوں گی اور بہت آسانی کے ساتھ یہ ٹوٹکا بن جائے گا بغیر دواؤں کے، انجیکشن کے۔ یہ عام استعمال کی چیز ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کیسے بناتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اجوائن چاہیے ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اجوائن ویسے بھی ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی سیم فنکشن ہے اس کا۔ تو ہم اجوائن ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً 1 مٹھی کے قریب۔ یہ آپ کے اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے جانور ہیں اور آپ کو کتنی خوراک دینا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی لال مرچیں ہیں، یہ ثابت مرچیں ہیں لال، اور یہ آسانی سے مل جاتی ہیں۔ 5 سے 6 لال مرچیں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر، اور لہسن ہے تقریباً آدھی مٹھی، یہ لہسن ڈال دیں گے اس کے اندر۔ یہ بالکل عام استعمال کی چیزیں ہیں جو عموماً گھروں میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ اور آپ کا جانور انشاءاللہ اچھی طرح چگالی کرے گا اور اچھی خوراک کھائے گا، جلد موٹا ہوگا اور اس کا ہاضمہ بہتر ہوگا، تو اس کے اوپر خون نظر آئے گا اور وہ آپ کو ایک اچھے پیسے بھی دے گا۔ اور اگر آپ نے خود قربانی کرنی ہے تو آپ کو خود بھی اس کا انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو اس کے بعد پیاز ہیں جی، 2 پیاز ڈال دیں گے۔ چھوٹے سائز کے پیاز ہیں میرے پاس، بڑا پیاز ہو تو آپ 1 پیاز ڈال دیں۔ تو یہ عام چیزیں ہیں گھر والی، اور اس میں عام طور پر جو چیزیں گھر کے استعمال سے بچ جاتی ہیں یا تھوڑی بہت خراب ہوتی ہیں ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں جانوروں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک بوٹی ہے جی، اس کو ہم اپنی زبان میں اکسن کہتے ہیں، اس کو آکسن بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے اس کے اوپر ڈوڈیاں سی لگتی ہیں اور اس کے سبز پتے ہوتے ہیں۔ یہ عموماً بڑے درختوں کے سائے میں پائی جاتی ہے اور بہت ہی زبردست سا ایک پودا ہے، اور اس طرح کے پتے ہیں۔ یہ آپ اس کو شکل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر دوستوں کو پتہ ہوگا، جو دوست مال مویشی سے وابستہ ہیں وہ اکثر یہ چیز ویسے بھی جانوروں کو کھلاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور جس طرح انسان میں ایک اینٹی بائیوٹک دوائی اثر کرتی ہے، اس طریقے سے یہ جو ہے جانوروں کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے بہترین قسم کی، تو جانوروں کو ویسے بھی دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ کوڑتما وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جانوروں کو اکثر جو ہے ہفتے میں 1-2 بار دینی چاہیے۔ تو یہ چیز جو تیار ہو رہی ہے اس میں ہم اکسان بھی ڈالیں گے۔ یہ تقریباً 1 فل مٹھی تھی اکسن کی، تو اس کے ہم پتے توڑ لیں گے اور ساتھ میں جو نرم ڈنڈیاں ہیں وہ بھی ڈال دیں گے۔ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آدھی مٹھی کے قریب، اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے، اور کوٹ کے پھر میں اس کو آپ کو طریقہ استعمال بتاتا ہوں۔ یہ نسخہ جو ہے بہت زبردست نسخہ ہے، میرا آزمودہ ہے، گھر کا نسخہ ہے، اور آپ 6 ماہ سے بڑے کسی بھی جانور کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ایک پیسٹ بن جائے گا۔ اس کو اتنا باریک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جانوروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ جانور جو ہیں وہ اس کو جلدی ہضم کر لیتے ہیں اور ان کو خود باریک کر لیں گے۔ تو اس کو اس طریقے سے ہم مکس کر کے تو اس کا ایک موٹا موٹا پیسٹ بنا لیں گے۔ اچھا، بعض اوقات تو جانور اس کو خود ہی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح جانور نہ کھاتا ہو تو پھر آپ اس طرح آٹے کا ایک پیڑا لیں اور اس پیڑے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے تو جانور کے آگے رکھیں گے تو وہ فوراً کھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ جانور کو ہفتے میں 2 بار کم از کم یہ خوراک دیں۔ انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے اچھی طریقے سے خوراک کھائے گا، اچھی طریقے سے ہضم کرے گا۔ جانوروں کے منہ سے جو رالیں آتی ہیں، جو اس کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اس کی انتڑیوں میں اور اس کی اوجری میں جو سوزش ہوتی ہے، اس کا بہترین علاج ہے یہ۔ اور یہ ہفتے میں 1 بار کم از کم یا 2 بار لازماً اپنے جانور کو دینی چاہیے۔ عموماً جو ہے وہ خوراک کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دی جاتی ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں۔ صبح والی خوراک کے ساتھ دے لیں یا شام والی خوراک کے ساتھ آپ استعمال کروا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو مہینہ 15 دن میں آپ کو واضح فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آپ کا جانور جو ہے اس کے اوپر خون آنا شروع ہو جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے وہ پرورش ہوگی اس کی۔ چینل کو سبسکرائب اپنی مرضی سے کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔